آج کا یہ درس شادی کے حوالے سے ہے، اس لیے کچھ باتیں گھریلو زندگی کے حوالے سے کروں گی، لیکن انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گی، اگر ہم ان سب کو غور سے سنیں اور اپنی عملی زندگیوں میں اختیار کریں تو ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی جنت بن سکتی، دنیا بھی بہترین بن سکتی۔ جو مجھے درس کی دعوت دی گئی تو میں نے پوچھا کہ عنوان کیا ہو، کس موضوع پر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ خطبہ نکاح پر بہت سارے لیکچرز ہو چکے ہیں، کئی دفعہ بات ہو چکی، تو کہا کہ اس حدیث پر بیس کر لیں کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست حدیث ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع دے دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ براہ راست خطاب تو مردوں سے ہے کہ وہ مرد سب سے اچھا مرد ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کو، انا خیرکم لأہلی، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ عام طور پر ایک اچھے انسان کو اس کے اخلاق اور معاملات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے میل ملاپ کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے، وہ خوشی میں کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، وہ غم میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ خوف کے موقع پر، وہ مختلف کیفیات کے موقع پر کس طرح بہیو کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے۔ ہم دن رات ان کے سامنے ہوتے ہیں، ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے کچھ اور نہیں بن کے دکھا سکتے، ہم وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، اور چونکہ ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ ہماری اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ہماری کمزوریوں سے بھی اور ہمارے اسٹرینگس جو ہیں ان سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھائی کا یہ معیار اچھا خاصا کڑا معیار، اور اس پر پورا اترنا ایک مشکل کام ہے۔ جن لوگوں سے ہمارا تھوڑی دیر کے لیے میل جول ہوتا ہے، اگر ان کی کوئی بات بری بھی لگ جائے تو ہم عام طور پر درگزر کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے، چلو چھوڑو جانے دو۔ اگرچہ جب باتیں بری پختہ ہو جائے تو وہاں بھی انسان کچھ نہ کچھ دوسرے کو تکلیف دے ہی دیتا ہے، لیکن خصوصی طور پر جب انسان کسی ایسے ماحول میں ہو کہ جہاں دن رات کا واسطہ ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں برداشت کرنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معیار نہ دیتے، یہ کرائیٹیریا نہ دیتے کہ کس طرح اپنے آپ کو پرکھو۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ عموماً ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پھر ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا بھی زیادہ مشکل لگتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ بڑی بڑی خیر و بھلائی تو کیا ہم ایک اسمائل پاس کرنا بھی اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، جس سے گھر میں ناراضگی ہو، خصوصاً شوہر بیوی کے درمیان کے تعلقات، تو اس میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بات بری لگ گئی یا کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم دوبارہ جلدی سے اچھے ہو کر مسکراہٹ کا ہی صدقہ کر لیں، حالانکہ اگر اسی سے شروع کر لیں تو بہت سے معاملات آسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے کو سب سے بہترین اس لیے بھی بتایا گیا کہ ان کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے، یعنی مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے یا اس کو ایک پروٹیکشن فراہم کرے یا ایسا ماحول دے کہ جس میں وہ باعزت پرسکون زندگی بسر کر سکے۔ یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس لیے جب وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بڑا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ ایک نہیں، ایک سے زائد روایات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کا معیار گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے۔ اچھا ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا، محبت تو اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کوشش میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی اچھائیوں پر غور کرے، اس کی برائیاں، اس کی کمزوریاں اگرچہ سامنے ہوں لیکن پھر بھی ان سے آنکھ بند کر لے اور جو دوسرے کی خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھے تو ایک دم دل بہتر ہو جائے گا۔ دوسرے کے احسان کو یاد رکھے، اور پھر خصوصاً اس وقت چونکہ خواتین میرے سامنے ہیں تو اس میں شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے مطالبہ یا شکوہ یا شکایتیں یا ناراضگی یا ایٹیٹیوڈ دکھانا یا موڈ آف کرنا یہ فائدہ نہیں دیتا، وہاں دل جیتنا پڑتا ہے۔ جہاں مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے، سب سے زیادہ اہمیت دے، حتیٰ کہ شوہر کے معاملے میں والدین کی بات بھی نہ مانے۔ شوہر کا درجہ اتنا بڑا ہے، خرابی کہاں سے ہوتی؟ صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی۔ بعض اوقات ہم اپنے کسی دکھ درد کو لے کے بیٹھے ہوتے کہ
ہمارا فلاں مطالبہ پورا نہیں ہوا، یا ہم نے کہا تھا چیز لانے کے لیے کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ نہیں ہماری بات مانی گئی، یا یہ ہے کہ ہماری بے عزتی کر دی گئی ہمارے پیرنٹس کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے، یہ کوئی بھی شکایت ہو سکتی ہے، شکایت کے 100 پہلو، یہ سب تو اپنی جگہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود ان چیزوں کو درگزر کر کے انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو کنٹرول کر لے، جیسے شفا کے لیے کڑوی دوا بعض اوقات بہت ناگزیر ہو جاتی ہے، اسی طرح باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے ایسی باتوں کو پی جانا بہت فائدہ دیتا ہے. اس سے انسان کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی. اس لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی قدر کی ضرورت ہے. لیکن شوہر اگر اس معاملے میں پہل کر لے، کیونکہ وہ قوام ہے، اس نے گھر کا نظام درست کرنا، تو معاملات جلد درست ہو سکتے، زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور پھر اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے. سچ بولا آپ نے، اور اس محبت کا اظہار بھی کیا. تو انہوں نے پھر پوچھا اچھا مردوں میں سے کس سے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے والد سے. اس کے بعد انہوں نے مزید بھی پوچھا، تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا میں یہ سوال نہ ہی کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بالکل جو درست بات تھی، جو اپنی درست فیلنگ تھی وہ بتائی. اچھا بعض اوقات ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس کو بتاتے نہیں یا اس کو کنوے نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں دوسرا شخص ساری زندگی بعض اوقات غلط فہمی کا شکار رہتا ہے. کچھ لوگوں پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یہ کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ اس میں کیا جاتا ہے. لیکن شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہوتی نہیں یا وہ آتی جاتی ہے. لیکن اس میں انسان کو ایکسپریسو ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے ایسے جذبات کا اظہار اگر انسان پبلکلی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات فرمائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا. میں نے کہا ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے. پھر فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا. اب شدید درد تھا آپ کو، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دوسرے انسانوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا تھا. اس درد کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، جبکہ حضرت عائشہ کو بھی تکلیف ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے کیئر اینڈ کنسرن شو کرتے ہیں. کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو موت بہت یاد آتی ہے، اور آپ بقیع سے واپس آ رہے تھے، قبرستان سے واپس آ رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ کو کس قدر تسلی دیتے کہ میں صرف دنیا میں نہیں بلکہ تمہارے فوت ہونے کے بعد بھی تمہارے سارے کام کروں گا اور خود کروں گا. یہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہے. ہم لوگوں کے یہاں عام طور پر موت کا ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شوہر ان الفاظ میں محبت کا اظہار کر دے تو وہ بیوی الٹا لے گی اور کہے کہ اچھا تو میرے مرنے کے انتظار میں. بہرحال یہاں بھی آپ دیکھیے کہ الفاظ سے اظہار ہے، اور بعض اوقات صرف محبت نہیں بلکہ کیئر، کنسرن، خصوصاً اگر کوئی بیمار ہو، اگر شوہر بیمار ہو یا بیوی بیمار ہو یا تکلیف میں ہو. عام حالات میں تو ٹھیک ہے، ہر کوئی اچھی بات کر سکتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں، دکھ درد کی حالت میں اچھے الفاظ منہ سے نکالنا اور مشکل ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، یعنی گلاس جس میں بھی پانی پیتی. آپ اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا. یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، یہ گوشت میں کھا لیتی، ہڈی آپ کو دے دیتی. آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے انداز ہیں، جسچرز ہیں کہ جس سے باہم ایک بانڈنگ سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی. پھر محبت میں یہ نہیں کہ کبھی کبھار انسان چند ڈائلاگ بول دے، بلکہ دوسرے کو کیئر کنسرن کے علاوہ ٹائم بھی دے. وقت دینا ایک بہت اہم چیز ہے. کتنے بھی مصروف ہو، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مصروفیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت دیا کرتے تھے، اور آپ کی ایک سے زائد ازواج تھی، اور آپ روزانہ ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کو دن میں 9 لوگوں کے پاس جانا پڑے تو کیا حال ہو. جا کے ان سے صرف اتنا ہی پوچھے کہ کیا حال ہے، کیسی ہیں. امپاسبل. ایک عام انسان تو اپنے ایک گھر کا خیال نہیں کر سکتا، کیونکہ ازواج کے چیمبرز الگ الگ تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
خوشی کے موقع پر، تفریح کے موقع پر بھی خیال رکھتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، کھیل رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کر دیکھنے لگی. ابھی ایک پبلک کی جگہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے کہ اور آسانی ہو جائے. میں آپ کے کندھوں پر سے انہیں دیکھتی رہی اور جب دل بھر گیا تو واپس آ گئی. تو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ نہیں تم ادھر ہی کھڑی رہو. آزادی بھی دی، اور جب وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی تو اتنی دیر فیسلٹی بھی دی، آسانی بھی فراہم کی. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایز اے فیملی گھروں سے باہر جاتے ہیں. وہ اصل ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پکنک پہ ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں، تو اس موقع پر عموماً مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر ایک تھک جاتا ہے یا کوئی پھر اپنی مرضی سے بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، نہیں کھانا چاہتا. بعض اوقات ہم دوسرے کو بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا تم کرو، اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں. تو اس سے دوسروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان پوزیس کر لے. یہ کانسیپٹ بہت غلط کہ اس کی آزادی چھین لے. ہم کیا چاہتے ہیں محبت میں کہ بس جس شخص سے ہم نے محبت کر لی وہ ہمارا غلام بن جائے. وہ کھائے بھی ہماری مرضی سے، پیے بھی ہماری مرضی سے، اٹھے بھی بیٹھے بھی. ہمیں اگر ٹی وی دیکھنا تو وہ لازمی ٹی وی دیکھے، اور اگر وہ ٹی وی دیکھنے میں ساتھ نہیں دے رہا تو پھر اس کو ہم سے محبت ہی نہیں. عام طور پر مردوں کو یہی شکایت ہوتی ہے نا بیویوں سے. ان کو اخبار کا شوق ہوتا ہے، ٹی وی کا شوق ہوتا ہے، خبروں کا ہوتا ہے، دنیا بھر کی سیاست کا ہوتا ہے. عورتوں کے ان موضوعات سے عام طور پر دلچسپی نہیں ہوتی. تو پھر وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں، بیوی کو کچھ سمجھ نہیں. تو اس میں مردوں کو عورتوں کی ذات یا ان کی مزاج یا ان کے خیالات یا ان کی دلچسپیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری سہیلیاں بھی آ جاتی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی، اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتی تو چھپ جاتی. آپ انہیں پھر میرے پاس بھیج دیتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. اور آپ دیکھیے کہ کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے بیوی کے شوق کا. کیونکہ حضرت عائشہ کم عمر تھی، اگرچہ وہ میچور بھی تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت ذہین تھی، بہت سی باتیں بہت بچپن میں سیکھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ بچی ہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی بچے بہت چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور بہت سمجھدار اور میچور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کھیل کود میں بھی لگ جاتے ہیں. تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب یہ ہر چیز بڑوں کی طرح بہیو کرے. نہیں، ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایج کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ پسند اور ناپسند ہوتی، کچھ انسانی ضروریات ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکمت والا تھا اور کون نفس شناس تھا اور کون انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا تھا، اور وہ اپنے گھر میں کیسے نہ رکھتے. ظاہر شوہر باہر سے آتا تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بیوی اس کو توجہ دے، بیوی اس میں دلچسپی لے. لیکن آپ آ کر بیوی کی دلچسپی کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ کھیل رہی، اس کی دوستیں پاس ہیں تو وہ ان کو پاس ہونا چاہیے. اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو عام طور پر اپنی سہیلیوں میں، اپنی کلاس میٹس کے ساتھ، اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بات چیت گفتگو میں زیادہ مزہ آتا ہے بعض اوقات، یا وہ کہیں جانا چاہتی ہے یا کوئی سہیلی آنا چاہتی ہے. تو بہت دفعہ شادی کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ شوہر ان کو کہیں جانے نہیں دیتے، کسی سے بات نہیں کرنے دیتے. اتفاق سے آج ہی ایک خاتون میرے پاس آئی ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ میرے میاں شادی کے بعد 2 سال تک وہ نہ مجھے کہیں جانے دیتے، نہ فون پہ کسی سے بات کرنے دیتے. تو مجھے لگتا کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی، یعنی کہ کسی فیمیل فرینڈ کو بھی نہیں آنے دیتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصوصاً اگر بچیاں باہر کے ملک میں شادی ہو کر جائیں، وہ بھی باہر سے ہی آئی ہوئی تھی، وہاں نہ رشتے دار ہوتے ہیں نہ کوئی اور جان پہچان کے لوگ، ساتھ آس پاس بھی نان مسلمز بعض اوقات نیبرہڈ میں ہوتے ہیں، ان کے کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے، ان سے ملنا جلنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلے ملے، مل جل کے رہے، دوسروں کے ساتھ میل ملاقات اس کا رہے. کیونکہ مردوں کے لیے تو باہر بہت سا ایکسپوجر ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو 5 وقت اگر وہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہیں اپنی بہت سی باتیں شیئر کر لیتے ہیں. تو اسی طرح خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہم جنس خواتین کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ عموماً عورتیں زیادہ بولتی. بعض تحقیقات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت کو دن میں کم از کم 70,000 لفظ بولنے ہوتے ہیں جب جا کے اس کی سیٹسفیکشن ہوتی. اب جب تک وہ بول نہیں چکتی تو وہ چپ نہیں بیٹھ سکتی، اس کو بولنا ہے کسی کے ساتھ. مرد عموماً خاموش طبع ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں. اب جب مرد گھر میں آتے ہیں تو وہ تو بولتے نہیں ہیں، اب وہ سارے دن کے انتظار میں بیٹھی، شوہر گھر ہے، شوہر آئے گا، کھانا کھائے گا، وہ اخبار اٹھائے گا، سو جائے گا، اس کو تو اتنی باتیں نہیں آتی.
اور اگر وہ باہر کی شیئر بھی کرے گا تو وہ بیوی کی دلچسپی کی نہیں. تو یہ عورت کی ایک بہت فطری ضرورت ہے کہ وہ اپنی جیسی، اپنی پسند کی، اپنے مزاج کی سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ وہ کپڑے کی بھی کرے گی، زیور کی بھی کرے گی، ریسیپی شیئر کرے گی، وہ بچوں کے مختلف مسئلے مسائل بھی ڈسکس کرے گی، اور اس سے اس کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے، میچورٹی ہوتی ہے، اس کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے. تو جو شوہر اپنی بیویوں کو ہر طرف سے بند کر لیتے ہیں، اپنے ہی کنٹرول میں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ سے بھی نہیں ملنے دیتے، یہاں تک بھی ظلم دیکھا گیا ہے، خاص روک دیا جاتا ہے کہ نہیں ماں باپ سے بھی نہیں ملنا. تو اب کیا ہوتا ہے، بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اس کو فٹس پڑنے لگتے ہیں، وہ بیمار ہونے لگتی ہے، وہ ڈپریشن میں آنے لگتی ہے، اور اس سے اور معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے. اور کوئی بھی خاتون کسی خاتون سے صرف شوہر کی یا سسرال کی برائیاں کرنے کے لیے دوستی کر لے، کیونکہ وہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اٹھایا فون اور کہا آج ساس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ بھی انتہائی غلط ہے، یہ رویہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے. تو دونوں ہی طرف سے اعتدال ضروری ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھار دوڑ بھی لگاتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. پھر میرا جسم بھاری ہو گیا کچھ، میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی، اس مرتبہ آپ جیت گئے. تو آپ نے فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے، یعنی میں نے بدلہ لے لیا. مذاق میں کہا. تو اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں کوئی بھی مذہبی شخص یا دیندار شخص، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں دوڑ لگائے یا کسی کھیل میں شریک ہو یا اس کو کھیل دکھائے. عموماً جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف نماز روزے کا نام ہے، اور یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ شاید اس کا حصہ نہیں. حالانکہ اگر ان کو بھی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہوں گے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ عموماً جھگڑے، فساد، لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے. اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ میاں سے لڑائی تو کس بات پر ہوئی، جب میرے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر تو میں کہتی تھی کیا مسئلہ کیا تھا، اور آپ یقین کریے کہ 90% چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. مثلاً اگر بیوی سو رہی ہے اور شوہر نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا تو وہ اٹھتے ہی سو غصے میں بولنا شروع کر دے گی، وہ غصے میں بولے گا، نیند خراب ہوگی، اٹھ کے ایک طرف چلا جائے گا، وہ دوسری طرف. تو یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری باری کی رات میں تھے، آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر اوڑھ لی اور جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے، اور آپ اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ نے گمان کر لیا کہ میں سو چکی ہوں. آپ نے آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے، پھر دروازے کو آہستہ سے بند کیا. یعنی ہر چیز آہستہ سے، جوتے آہستہ سے اتارے، جوتے آہستہ سے پہنے، دروازہ آہستہ کھولا، دروازہ آہستہ بند کیا، آہستہ سے باہر نکلی. کتنے شوہر اور بیوی ہیں جو سوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اتنے کیئرنگ ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو مجھے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. کچھ لوگوں کو نیند بڑی مشکل آتی ہے، کچھ کو نیند ایک دفعہ کھل جائے تو ان کو دوبارہ نیند نہیں آتی، کئی طرح کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں دوسرے کا لحاظ رکھنا اور دوسرے کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا، یہی گھریلو زندگی میں خوشحالی کا راز ہے. پھر اسی طرح آپ دوسرے کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے. اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز ہانک رہا تھا، جیسے کوئی ڈرائیور تیز ڈرائیو کر رہا ہو، جھٹکے لگ رہے ہیں اور دھکے پڑ رہے ہیں. اس کا نام انجشہ تھا. آپ نے فرمایا اے انجشہ تیری خرابی ہو، تم اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے سوار ہیں. ویحک یا انجشہ سوقت بالقواریر، قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو، قواریر من فضة، یعنی خواتین جو ہیں ان کے دل شیشے کی طرح ہوتے، بہت جلدی ٹوٹتے. اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بعض اوقات ہم محسوس کر لیں، بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی پوسٹ نیٹل اور کبھی پیدائش کے بعد اور کبھی پریگنینسی میں اور کبھی پیریڈ سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اور کبھی پھر جب مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے مسائل، 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے فزیکلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی ہے، تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے. پھر اسی طرح
نہ صرف یہ کہ سواری کو آہستہ چلانے کی بات، بلکہ سواری پر سوار کراتے ہوئے بھی آپ مدد دیتے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے ارد گرد اپنی ابا سے پردہ کیے ہوئے تھے. جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے. حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کے سوار ہوتی. آپ دیکھیے کہ کس قدر کیا، کیونکہ کبھی آپ نے صرف اونٹ پہ سوار ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سواری بہت مشکل ہے. تو ایون اونٹ پہ چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے. بیٹھے ہوئے اونٹ پہ چڑھا جاتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس کھڑے ہو جاتے، اپنا گھٹنا رکھتے، وہ اس پر ایک طرح سے سیڑھی بنا کے پھر اوپر چڑھتی. آج آپ دیکھیے کہ کون مرد ہوگا جو اتنے لاڈ کرے، اور پھر یہ پبلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کوئی شرمساری محسوس نہیں کر رہے، اور حضرت انس دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی سنت ہے، یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور ابو طلحہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت صفیہ سوار تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پھسل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں گر گئے. ابو طلحہ تیزی سے وہاں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، خاتون کی خبر لو، یعنی مجھے چھوڑو، ان کی خبر لو. چنانچہ ابو طلحہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ان کے پاس پہنچے اور حضرت صفیہ پر کپڑا ڈال دیا. اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا، پھر ہم سب سوار ہو گئے. پھر اسی طرح اہم مواقع پر آپ مشورہ بھی لیتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کے مشورے سے آپ نے اپنا احرام کھولا اور باقی صحابہ نے پھر آپ کو دیکھ کر احرام کھولا، کیونکہ آپ اس وقت بہت ڈسہارٹنڈ تھے کہ آپ نے جب لوگوں سے کہا کہ تم اب اپنے احرام کھول دو، ہم عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کیونکہ کوئی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں تھا کہ اتنے 100 میل سے آئے ہیں ہم عمرہ کرنے اور عمرہ کیے بغیر ہم واپس کیسے جائیں. لیکن حضرت ام سلمہ کے پاس جب آپ نے جا کر لوگوں کے یہ طرز عمل بیان کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ شروع کر لیجیے، آپ کو دیکھ کے باقی بھی کر لیں گے، اور واقعی ایسا ہوا اور ایک بہت سنگین معاملہ جو تھا وہ آسان ہو گیا، حل ہو گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بیمار ہوتے ہیں تو اس بیماری میں بھی اپنی ازواج کا خیال رکھتے ہیں. ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بھی ازواج مطہرات کی باری کی پابندی کرتے تھے. البتہ یہ دریافت فرماتے کہ کل مجھے کہاں ٹھہرنا ہے، کل کو میں کہاں ہوں گا، کیونکہ آپ حضرت عائشہ کی باری کی خواہش مند تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ کو سکون ہو گیا، کیونکہ شاید اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ وہیں پر ہی فوت ہوں گے اور وہیں پر دفنائے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشنی تھی. بہرحال پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو اس سے پہلے رات کو سوتے وقت کا جو عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں پر تینوں کل پڑھ کر سارے جسم پر خود انسان دم کرے، ہمیں سارے کو کرنا چاہیے، کیونکہ سوتے ہوئے انسان تو اپنے آپ سے بھی غافل ہوتا ہے، کوئی چیز آ کے کاٹ نہ جائے یا کوئی چیز آ کے نقصان نہ دے، تو وہ ایک طرح سے پوری حفاظت ہو جاتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ حضرت عائشہ کو کہتے کہ وہ پڑھیں یا وہ آپ کے اوپر ہاتھ پھیریں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا دانہ ہاتھ پھیرتے، اے اللہ لوگوں کو پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، اسے شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا کہ کسی قسم کی بیماری نہ رہ جائے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بیماری کے وقت میں ہاتھ پھیر کر دم کیا کرتے تھے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، تکلیف میں محسوس کرتا ہے، تو ہاتھ کا جو ٹچ ہے اور ہاتھ پھیرنا جو ہے اس کے اوپر، یہ اس کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے. حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معجزات پڑھ کر اس پر پھونک مارتے. پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے، یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کریں. آپ نے فرمایا، اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے. اور خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہیں. اچھا بعض اوقات گھر والے ہم سے کوئی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے، اور خصوصاً جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کی بات ہے، کہ وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ ابھی نہیں وقت، پھر آنا. وہ چھوٹا سا کام کہتے کرتے ہم کہتے ہیں ابھی کام یاد آیا آپ کو، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے، ہم تنگ آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جب سٹریس ہو تو کسی کو نہیں کوئی مطالبہ کسی کام کا کرنا چاہیے،
لیکن ایک دوسرے کے لیے سامنے دعا کرنا، بول کے دعا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق کو شو کرتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی. اس پر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی رہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی. پھر اپنے بعد ان کے لیے فکر مند ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرماتے کہ اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، چونکہ وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتی تھی اور اکثر کے والدین بھی نہیں تھے، اور حضرت ام سلمہ کی اولاد تھی لیکن باقی سب کی تو اولاد نہیں تھی، تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ ان کو کون لک آفٹر کرے گا. فرمایا اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے، یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ازواج مطہرات نیکی کے کام کرتے، خیر و بھلائی کے ساتھ وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہوئی. پھر یہ کہ آپ اپنے ازواج کا نان نفقے کا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے باغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا. یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پہ خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے.